بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈینگی پہ بات کی تھی، آج ہم ایک اور پبلک نیوسنس جو کہ آج کل ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، اسموگ۔ پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ اسموگ کیا چیز ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایئر پولیوشن کی ایک قسم ہے جس میں چونکہ موسم جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ہوا ڈینس ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ اوپر تک نہیں جا پاتی، تو پھر وہ ہوا معلق ہو جاتی ہے، اور اس ہوا کے اندر جو ہماری پولیوشن میٹیریلز ہیں، جس طرح پارٹیکولیٹ میٹر یعنی کہ ریت، مٹی وغیرہ، پلس دھواں اور اس طرح کی چیزیں، سلفر، نائٹروجن آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، اوزون، یہ ساری چیزیں معلق ہو جاتی ہیں ہوا میں اور مکسچر بنا کے اس کو ہم اسموگ کہتے ہیں۔ یہ اسموگ جو ہے چونکہ ایک ان نیچرل چیز ہے اور اس کا ہماری زندگی سے یہ تعلق ہے کہ ہماری صحت پہ یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، پلس یہ ہمارے فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے علاوہ بلڈنگز تک کو یہ نقصان پہنچاتی ہے۔ کروژن ایفیکٹس جو بلڈنگ کے اوپر ہوتے ہیں وہ بھی اسموگ کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسموگ ایک نیوسنس بن چکی ہے۔ یہ زیادہ تر ان آبادیوں میں نیوسنس بنی ہے جہاں پہ انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ ہوئی، گاڑیوں کی ٹرانسپورٹیشن کی موومنٹ بہت زیادہ ہوئی، اور اس کے علاوہ ہمارے اپنے پیدا کردہ عوامل، جس طرح کہ ہمارے کئی کسان بھائی جو ہیں اپنے کھیتوں کے اندر جو ان کی فصل کٹنے کے بعد جو فضلہ بچ جاتا ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں، تو وہ ساری دھواں پیدا کرنے والی چیزیں، اور جس طرح بھٹے ہیں اینٹوں کے، جہاں پہ اینٹوں کو پکانے کے لیے دھواں جلایا جاتا ہے، مٹیریل جلایا جاتا ہے جس کا دھواں بہت انٹینس اور ڈارک ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہوا میں دھواں چھوڑتی ہیں، ہوا میں پارٹیکولیٹ میٹر چھوڑتی ہیں، اور سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن وغیرہ یہ مل کے اسموگ بناتے ہیں۔ اب ہم اس پہ دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اس کا انسانی صحت کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ اس میں بات کریں گے کہ انسان کے کس عمر کے حصے میں یہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو اسموگ ہر عمر کے حصے کے لیے نقصان دہ ہے، ہر انسان کو یہ اس کی صحت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن جس طرح چھوٹے بچے بہت جلدی نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے ریزسٹنس کم ہوتی ہے، اور اسی طرح جو بزرگ ہیں، جو بڑی عمر میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور ان کے لنگز ویک ہو چکے ہوتے ہیں، ان پہ یہ بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ پلس کچھ ایمونو کمپرومائزڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، جس طرح کینسر ہو گیا، جس طرح پھیپھڑوں کی بیماریاں ہو گئی، جس طرح اور کنٹینیوس پرابلمز ہیں، جس ذیابیطس وغیرہ کے مریض ہیں، کوماربیڈیٹیز بہت زیادہ جن میں ہوتی ہیں، یا جو ایسی ادویات استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کینسر کے لیے یا ٹرانسپلانٹیشن وغیرہ کے بعد استعمال کرائی جاتی ہیں، جس میں امیونٹی کو لو کیا جاتا ہے، ان لوگوں میں یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسموگ جو ہے اس سے زیادہ تر تو پھیپھڑوں کے اوپر نقصان ہوتا ہے، اور پھیپھڑوں کی بیماریاں جو ایکیوٹ اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن یعنی کہ پھیپھڑوں کا اوپر والا حصہ وہ متاثر ہوتا ہے، یا دمہ وغیرہ ایگزاسربیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے اٹیک زیادہ ہوتے ہیں، یا پھر لوور ریسپریٹری ٹریکٹ یعنی کہ پھیپھڑوں کے نچلے حصے والے ایریاز میں بھی یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ دھواں ہے، اور دھواں جب ان پارٹیکولیٹ میٹرز یہ جو ڈیٹریمنٹل جو کہ نقصان دہ پارٹیکولیٹس ہیں، ان کے ساتھ جب اندر جاتا ہے لنگس کے جس حصے میں جاتا ہے وہاں پہ یہ نقصان پہنچاتا ہے، اور جب لنگس ویک ہوتے ہیں تو سانس آنے میں دقت آتی ہے، اور سانس میں دقت ہونے کی وجہ سے اور پلس جو دوسرے فزیولوجیکل چینجز آتی ہیں اس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں آکسیجن کے انٹرچینج اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا انٹرچینج کا عمل متاثر ہوتا ہے، جس سے انسان کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے اور انسان کے سانس کا عمل متاثر ہو جاتا ہے۔
اسی طرح چونکہ یہ دھوئیں کے طور پہ ہوتا ہے موجود، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی تھک دھواں ہوتا ہے یا تھک فوگ ہوتی ہے جس کو ہم اسموگ کہتے ہیں، وہ آنکھوں کو بہت متاثر کرتی ہے اور آنکھوں میں خارش پیدا کرتی ہے، اور اتنی شدید خارش ہوتی ہے کہ اس کے لیے پھر علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح کئی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ انڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوتی ہے، جس طرح ایون ہارٹ اٹیکس تک کا بھی کہا گیا ہے کہ اسموگ کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس لیے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسموگ کے دنوں میں، جس طرح آج کل اب اسموگ پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ویدر ڈپارٹمنٹ ہے، میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، ان کی جانب سے ہمیں اکثر الرٹس آتے رہتے ہیں، تھرو میڈیا ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے، ہر الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اور پرنٹ میڈیا میں بھی وہ الرٹ ایشو کرتے ہیں کہ اسموگ کے چانسز زیادہ ہیں، تو احتیاطی تدابیر۔ اب ہم احتیاطی تدابیر کی بات کر لیتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر میں سمپل ہے، کوئی بہت زیادہ مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس میں جو سب سے بنیادی احتیاطی تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ اپنی موومنٹ کو کم سے کم رکھا جائے، خاص طور پہ اسموگ کے ٹائم پہ۔ اب ظاہر ہے ارلی مارننگ میں اسموگ ہوتی ہے اور لوگوں نے دفتر جانا ہوتا ہے، تو موومنٹ شاید، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، موومنٹ شاید کرنا مشکل ہو جاتی ہے، کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس صورت میں آپ پہ پھر ایک بہت ضروری امر ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں۔ ماسک جس طرح ہم نے کووڈ کے دنوں میں استعمال کیا کرونا کے خلاف، اسی طرح ہمیں اسموگ کے لیے بھی ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، ماسک اپنے پاس رکھنا چاہیے، اور جیسے ہی ہم اس طرح کے کنڈیشنز میں ہوں تو ہمیں ماسک ضرور لگانا چاہیے، اس سے کافی حد تک روک تھام ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں اپنے پاس ایک گیلا ٹاول یا رومال رکھنا چاہیے، یا جب ہم اپنی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں سفر کر کے، تو وہاں جا کے ہمیں اپنے چہرے کو اچھی طرح دھونا چاہیے پانی سے، اور آنکھیں بھی آنکھوں میں بھی پانی کے چھٹے مارنے چاہیے، اور چہرے کے اور ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا جائے، تاکہ اسموگ کی جو وہ ڈسٹ ہے وہ ہمارے چہرے سے اتر جائے اور ہمارے جسم میں داخل نہ ہو سکے۔ اسی طرح ایک اور احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ آپ جب موومنٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ اگر گاڑی کے اندر جا رہے ہیں، تو شیشے بند کر کے جائیں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ کو وہ افیکٹ نہ کرے۔ لیکن اب ہر شخص جو ہے وہ بہت ساری ہمارے عوام موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں، اور کھلی وہیکلز جس طرح چنگچی رکشہ ہے یا رکشہ ہے، یا ایون لوگ کئی جن کی گاڑیاں ایئر کنڈیشن نہیں ہوتی تو وہ پھر شیشہ کھول کے جاتے ہیں، تو اس میں تو پھر لازمی ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں، مفلر کا استعمال کریں، اور اپنے آپ کو گرم رکھیں، اور صحیح پراپر ڈریسنگ کریں، تاکہ سردی کا اثر آپ کے اوپر نہ ہو اور نہ ہی اسموگ کا اثر آپ کے اوپر ہو۔ پھر اسی طرح جو لوگ بیمار ہیں، خاص طور پہ جن کو دمے کی شکایت ہے اور جن کے ساتھ کوئی کوموربیڈیٹی، جن کا میں پہلے کر چکا ہوں ذکر، اگر وہ ہیں تو پھر احتیاط زیادہ لازم ہو جاتی ہے، اور وہ ان کے لیے بھی اتنی ہی احتیاط ہے، اور وہی احتیاط ہے جو سب باقیوں کو بھی ہمیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ماسک کا استعمال اور موومنٹ کم کرنا، اور کم سے کم جو ہے اپنے شیڈیول کو اس طرح مینٹین کرنا کہ اسموگ کے اوقات میں کم سے کم موومنٹ کرنی پڑے۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، جس کے لیے آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اسموگ کی وجہ سے شکار ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں خارش ہو جاتی ہے، یا آپ کے کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے، یا نمونیا ٹائپ کام شروع ہو جاتا ہے، یا دمہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر لازمی طور پہ آپ جا کے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اپنے فیملی ڈاکٹر سے کر لیں، یا ہاسپٹل سے رابطہ کر لیں، پبلک میں ہاسپٹل سے کر لیں، یا پرائیویٹ جو بھی آپ کی
دسترس میں ہے اس میڈیکل سسٹم کو آپ اس سے مشورہ ضرور کریں تاکہ بر وقت آپ کا علاج شروع ہو سکے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں اسموگ کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ ان پہ عمل کریں گے تو آپ اسموگ کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ شکریہ۔